بلوچستان میں جاری بغاوت اور لڑائی کے بارے میں قابل بھروسہ اطلاعات کی ہمیشہ کمی رہی ہے، اور خود پاکستان میں جو سیاست کی شدید گرما گرم صورتحال ہے، اس میں غلط معلومات خوب پھلتی پھولتی ہیں اور پروپیگنڈا معروضی حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ حتیٰ کہ تجربہ کار مبصرین بھی جانتے بوجھتے ہوئے مختلف حلقوں کی طرفداری کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی بغاوت کے خلاف لڑائی کی حکمت عملی کو احتیاط کے ساتھ دیکھا جائے۔ اس طرح سیکورٹی فورسز پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ وہ غیر جنگجو افراد کو بلا اشتعال ہلاک کرتی ہے، لوگوں کو اجتماعی تشدد کا نشانہ بناتی ہیں، انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے، بے ضابطہ طور پر گرفتار کیا جاتا ہے، جو آئین میں دیے گئے انسانی حقوق اور دیگر تحفظات کے خلاف ہے، وہ بھی اس قدر بے شمار ہیں اور متاثر کن دستاویزی ریکارڈ رکھتے ہیں کہ ان کو آسانی سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ اس لڑائی میں تمام اطراف کی جانب سے سفاکی اور ظلم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تاہم جب سرکاری فورسز کی طاقت اور ان کے پاس اسلحے کو دیکھا جاتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جانب سے اکثر و بیشتر اور زیادہ سنگین قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہوں گی۔ پھر پاکستان کی نام نہاد تنازع سے نمٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں بااعتماد طور پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر یہ کہ توانائی کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی اور بلوچستان میں قبائلی قوم پرستی کے درمیان تصادم کی صورتحال کیسے بن گئی؟ سب سے پہلے تو اسلام آباد کا جو تاثر ہے اس سے بھاگنا ممکن نہیں، جو کہ سن 2006 میں ایک بین الاقوامی کرائسس گروپ کے الفاظ میں اس صورت میں بیان کیا گیا کہ پاکستان نے اپنی امید فوجی حل کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں پاکستان غالب حد تک اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بلوچوں کی قوم پرستی کی تحریک کو طاقت کے ساتھ کچل دیا جائے۔ اس بات کی عکاسی پاکستانی حکمرانوں کی اس حکمت عملی سے ہوتی ہے جو انہوں نے سن 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے زمانے سے اپنا رکھی ہے۔ بعض صورتوں میں دیکھا جائے تو بلوچستان کی بغاوت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے اب جو پالیسی اپنا رکھی ہے وہ اپنی یک ذہنی، غیر لچک اور جامعیت کے اعتبار سے اس پالیسی سے کہیں زیادہ شفاف ہے جو 1970 میں اختیار کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں سلیگ ہیریسن نے اپنے تازہ ترین جائزے میں لکھا تھا، وہ یقینی طور پر درست ہے کہ مشرف حکومت بلوچوں کی بغاوت کچلنے کے لیے اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں زیادہ نئے اور زیادہ جابرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت پر انرجی کے حوالے سے دباؤ بڑھ چکا ہے اور دیگر کئی عوامل بھی ہیں جس کی وجہ سے حکومت بلوچستان میں بغاوت سے نمٹنے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے۔ اسلام آباد نے جو حکمت عملی اپنا رکھی ہے اس کے لیے آخری تجزیے میں جو بہترین اصطلاح ہے اس کو صفر برداشت ماڈل کہا جا سکتا ہے۔ اس ماڈل کے 3 مرکزی عناصر ہیں، ان میں سے پہلے 2 تو 1970 کے طریقہ کار کو جاری رکھنا ہے۔ نمبر 1، انفارمیشن مینجمنٹ، نفسیاتی جنگ، انفارمیشن عملہ کاری اور پبلک ڈپلومیسی۔ اس میں ایک اہم ترین عنصر جسے آج کل کی اصطلاح میں نفسیاتی جنگ یا انفارمیشن عملہ کاری، اور اگر غیر ملکی شرکاء کے سامنے معاملہ پیش کرنا ہو تو پبلک ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں پیمائش کرنا بہت مشکل ہے، تاہم اس حکمت عملی کے سلسلے میں حکومت نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس کے مہدف شرکاء بالخصوص مغرب پر مطلوبہ اثرات مرتب کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس حکمت عملی کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان میں اصل مسئلہ وہاں کا سرداری یا تمنداری نظام ہے، جس میں عام بلوچوں کو قبائلی سرداروں اور تمنداروں کے مقابلے میں کم ترین صورت میں رکھا جاتا ہے۔ یہ قبائلی رہنما، سردار یا تمندار عام بلوچوں کے لیے خدا کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتے ہیں اور اپنی عملداری برقرار رکھنے کے لیے سخت سزائیں دیتے ہیں، جن میں سر اٹھانے والوں کو قید کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے گھاٹ تک اتار دیا جاتا ہے۔ فوج کے نقطۂ نظر سے بلوچستان میں جاری نام نہاد بغاوت بلوچستان میں دم توڑتے ہوئے ظالمانہ اور جابرانہ قبائلی نظام کی آخری ہچکی ہے۔ فوج کے بقول اس کا بلوچوں کے حق خود ارادیت یا حکومتی جبر کے خلاف بلوچوں کی مزاحمت سے بہت کم تعلق ہے، بلکہ اس کا زیادہ تر تعلق بلوچستان کے فرسودہ اور ظالمانہ قبائلی نظام کو بچانے سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ قبائلی سردار اور تمندار ہیں جو اپنی عملداری اور عیاشی کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ سردار جدید نظام سے ڈرتے ہیں کہ اگر حکومت کی مدد سے علاقے میں سڑکیں، اسکول،
بجلی، طبی مراکز اور پانی کی فراہمی جیسی سہولتیں فراہم کر دی گئیں اور جمہوری ادارے قائم کر دیے گئے تو ان کی بادشاہت اور سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ اپنے اس بچاؤ کے لیے وہ قبائلیوں کو متحرک اور مسلح کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف لڑیں۔ اس سلسلے میں وہ حکومت پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کے قبائلی علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے اور ان کے قدرتی وسائل کو ہتھیا رہی ہے جو کہ مقامی قبائلیوں کی ملکیت ہیں۔ اس طرح قبائلی قیادت کو ایک مخصوص طریقے سے ملزم ٹھہرانے اور بدنام کرنے کے علاوہ بغاوت کی سطح کو کم سے کم تر کرنے کی پالیسی بھی اپنائی گئی۔ اس کے علاوہ بغاوت میں شریک عسکریت پسندوں کی تعداد کو کم ظاہر کر کے ان کی بغاوت کے سلسلے میں کوئی حقیقی نظریاتی تحریک کی غیر موجودگی اور ان کی قبائلی بنیادوں کو گھٹا کر بیان کرنے کو بھی ان کے خلاف پروپیگنڈے میں استعمال کیا گیا۔ بلوچستان میں عسکریت کے بارے میں جو بھی لکھا گیا اسے فوج کے ترجمان کی جانب سے بے بنیاد اور بناوٹی قرار دیا گیا۔ یہ کوئی بغاوت نہیں، بلوچ عسکریت پسند کرائے کے جنگجو ہیں، ان کی کوئی قوم پرست یا نظریاتی تحریک نہیں۔ فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ کل 70 قبائل میں سے صرف 3 لڑ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر جنگجوؤں کا تعلق بگٹی، بینگل اور ملی قبائل سے ہے۔ یہ قبائل صوبے کے 27 اضلاع میں سے صرف 3 اضلاع ڈیرہ بگٹی، کوہلو اور خسدار میں ہیں اور انہیں دیگر بلوچ قبائل کی طرف سے بہت کم حمایت حاصل ہے، اور ان 3 قبائل میں بھی بہت زیادہ گروہ بندی موجود ہے اور زیادہ تر قبائلی لوگ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر، حکومت کی جانب سے پروپیگنڈے کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بلوچوں کی سیاسی قیادت کو کمتر اور زوال پذیر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلوچوں کے مقاصد اور نصب العین کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جس کے بعد ان کے ساتھ سیاسی معاہدے اور سودے بازی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، اور ساتھ ہی حکومت کے اس عزم کو جواز فراہم کیا جاتا ہے کہ ان کی قوم پرست تحریک پر مبنی بغاوت کو کچلنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جائے وہ ٹھیک ہے۔